ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ میں آج بات کروں گا گروپ بیہیویئر پر۔ ہمارے لیے گروپ ڈائنامکس کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا افادیت ہوتی ہے اور اس میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں۔ عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ورکنگ ان اے گروپ از بیٹر فار پرفارمنس، فار پروڈکٹیوٹی ایز ویل ایز ٹو سلیکٹ دا بیسٹ کورس آف ایکشن۔ براڈلی جب گروپ بیہیویئر کی بات کی جاتی ہے تو اس کے دو پرسپیکٹیوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 perspective is about the performance and productivity. And number 2 perspective is about decision making، جس کو ہم effective decision making بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی خیال یہ کیا جاتا ہے کہ decision making in the form of the group and when it's about consensus تو ہمارے پاس refined decision سامنے آتے ہیں۔ گروپ بیہیویئر کا پہلا اور بنیادی پرسپیکٹیو گروپ پرفارمنس یا پروڈکٹیوٹی ہے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ گروپ پرفارمنس از بیٹر دین دا انڈیویجول پرفارمنسز۔ اس کو عام فہم میں سائنرجی کہا جاتا ہے یا سائنرجسٹک ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اٹ مینس کمبائنڈ ایفیکٹس آر بیٹر دین دا سم آف دا انڈیویجول ایفیکٹس، یعنی 2 and 2 makes 4 but in case of a group 2 and 2 may make 6 or 8 or 10۔ سائنرجی کی ایک مثال ہمیں فلائٹ آپریشنز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ فلائٹ آپریشنز میں فلائٹ اٹینڈنٹس کا ایک بنیادی کام میل سرو کرنا ہوتا ہے، اور یہ میل سرو کرنے کے لیے عموماً کسی بھی ایک فلائٹ میں کوئی 5 to 6 ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک ٹیم میں ایٹ لیسٹ 3 to 4 فلائٹ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، اور یہ براڈ کام دیٹ از ٹو سرو دا میل وہ انہوں نے اسمال چنکس یا سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کا کام اس میل کو ہیٹ اپ کرنا ہے، دوسرے کا کام ڈیلیور کرنا ہے، تیسرے کا کام بیوریجز اور کافی سرو کرنا ہے، اور چوتھا شاید اس ٹریش کو کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کام وہ ایمیکیبلی کوئی 30 منٹس میں کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹیم کی فارم میں یہ کام نہ کریں تو انڈیویجولی کسی ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کو کوئی 15 پیسنجرز کو سرو کرنا پڑے گا، اور یہاں پر اس کو خود ہی سے ہی اس میل کو ہیٹ اپ کرنا ہے، اس نے خود اس کو ڈیلیور کرنا ہے، اس نے خود پھر بیوریجز بھی سرو کرنی ہے اور سارا ٹریش بھی کلیکٹ کرنا ہے۔ تو اگر یہ کام انڈیویجولی ہر ایک کو کرنا پڑے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 50 اور 60 منٹس لیں، لیکن جب وہ کلیکٹیولی یہ کام کر رہے ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم دے اچیو دا لیول آف دا اسپیشلائزیشن۔ کام کو ڈیوائڈ کرنا ان دا فارم آف دا ٹیم، انڈیویجول پارٹیسپینٹس کو اسمال سیگمنٹ اور اسمال ٹاسک دینا، اس کو ہم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم وین یو بیکم کمپیٹنٹ آف ڈوئنگ دیٹ ورک تو اس کو ہم ورک اسپیشلائزیشن بولتے ہیں۔ اور اس بات کا ہمیں اندازہ ہے کہ جب ہم ایک کام ریپیٹڈلی کریں، بار بار کرنے سے ہماری ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ٹیم میں کام کرنے سے ہمیں سائنرجی یا سائنرجسٹک ایفیکٹس حاصل ہوتے ہیں۔ گروپ بیہیویئر کا دوسرا امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں ہے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر تو ڈیسیژن میکنگ ان دا فارم آف دا گروپ اور کنسنسس کی جائے تو ہمارے سامنے بہتر ڈیسیژنز آتے ہیں یا بہتر نتائج آتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ انسان کی ذات امپرفیکٹ ہے، یا سچویشنلی ہم خاصے اس وقت امپرفیکٹ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب ہم نے کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے تو ہم کوئی بہتر ایموشنل اسٹیٹ انجوائے نہیں کر رہے، ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے ہمارے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہے یا لمیٹڈ نالج ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری سائیکولوجیکل اسپرٹ یا ہمارے انالیٹیکل سکلز لمیٹڈ ہیں۔ اب اس پر امپرفیکشن کو دور کرنے کے لیے ہم کنسنسس کی طرف جاتے ہیں کہ جب ہم ان دا فارم آف دا گروپ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں تو شاید ہمارے فیلو ممبر کے انالیٹیکل سکلز بہتر ہو، اس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہو یا اس کے پاس نالج زیادہ ہو، اور فائنلی وی کین کم اپ ود مور اینڈ مور الٹرنیٹیوز اور دا کورس آف ایکشن۔ تو انسان کی اس امپرفیکشن کو دور کرنے کے لیے کنسنسس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور حقیقت یہی ہے
کہ ہمارا اسلام بھی مشاورت پر زور دیتا ہے، یعنی کہ ڈیسیژنز شوڈ بی بیسڈ آن کنسنسس، آپ دوسروں سے مشورہ کر لیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کا نام مجلس شورا ہے، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں وہ کیپیبل ہوتے ہیں، اور جب بھی انہوں نے کوئی اسٹریٹجک ڈیسیژنز کرنا ہے، یعنی کہ وہ ڈیسیژنز جن کا امپیکٹ ایک لانگ رن میں آئے گا، تو وہ ڈیسیژنز وہ سوچ کے سمجھ کے اور انالیسس کی بیس پر کرتے ہیں. گروپ ڈیسیژن میکنگ، اس کی افادیت یقیناً زیادہ ہے، لیکن اس میں کچھ چیلنجز بھی آ جاتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا چیلنج گروپ تھنک کی فارم میں مرج ہوتا ہے. گروپ تھنک کا مطلب ہے کہ جب ہم گروپ ڈیسیژن میکنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو چند لوگ شاید اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے، اپنی پوزیشن کی وجہ سے، یا شاید اپنی پریزنس شو کرنے کی وجہ سے بہت ہی زرٹی وے میں بات کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سے لوگ نام آف کنسنسس یا نام آف کنفرمیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یقیناً جب ہم گروپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو سے سم تھنگ، اور ہر ایک کا کنٹریبیوشن امپورٹنٹ ہے. اب اس ایشو کو کوپ کرنے کے لیے لیڈرشپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور لیڈر کو چاہیے کہ وہ ہر انسان کو انکریج کرے جو اس گروپ کا ممبر ہے. اور دوسری بات، گروپ پارٹیسپینٹس بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کی جو میکسیمم رینج رکھی گئی ہے وہ ریسرچز کے مطابق 10 سے زیادہ پارٹیسپینٹس یا ممبرس ایک گروپ میں نہیں ہونے چاہیے. گروپ کا سائز جتنا آپٹیمل ہوگا، لمیٹڈ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس میں بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. گروپ ڈیسیژن میکنگ کا دوسرا بڑا ایشو گروپ شفٹ کہلاتا ہے. اور گروپ شفٹ کا مطلب ہے کہ سم ٹائمز ہم ایک ایسے ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جس کو فالو کرنا شاید انتہائی نامناسب ہو یا شاید انتہائی ڈینجرس ہو. گروپ ڈیسیژن میکنگ کا شاید ایک ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج گروپ اکاؤنٹیبلٹی ہے. جب ہم کسی گروپ ڈیسیژن میکنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر انفرادی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، رادر گروپ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور اسی کور کی وجہ سے بہت سے لوگ کچھ ایسی آپشنز پریزنٹ کرتے ہیں جن کو ایکسیپٹ کرنا شاید لانگ رن میں انتہائی ڈینجرس ہو سکتا ہے. اب اس ایشو کو کوپ کرنے کے لیے اگین لیڈرشپ رول امپورٹنٹ ہے کہ لیڈر کو چاہیے کہ ان چیزوں کے ہر آپشن کے ریپرکشن ضرور ذہن میں رکھے. اور دوسری بات، یہ ایتھیکلی ہر ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی کورس آف ایکشن یا آپشن پریزنٹ کر رہا ہے تو اس کے پھر جو بھی نتائج لانگ رن میں آنے ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھے. تو آج ہم نے گروپ بیہیویئر کو ڈسکس کیا، گروپ ڈائنامکس کو ڈسکس کیا، اور اسپیشلی اس کے 2 براڈ پرسپیکٹیوز، دیٹ از دا گروپ ڈیسیژن میکنگ اینڈ دا گروپ پرفارمنس. ان 2 کو ہم نے ڈسکس کیا. اینڈ اٹس آل فرام ناؤ. Thank you very much for watching this video. Allah Hafiz.